الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طلبہ عزیز، آج ہم کتاب الجہاد سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد، جہاد کا بیان۔ لفظ جہاد باب مفاعلۃ کا مصدر ہے، جو مشتق ہے جہد سے بمعنی مشقت، یا جہد سے بمعنی طاقت و قوت۔ اور اصطلاح شریعت میں جہاد کہا جاتا ہے بذل الجہد فی قتال الکفار، کفار سے لڑنے میں اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کا نام جہاد ہے، بکسر الجیم۔ نیز ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح مرقات میں جہاد کی تعریف اس طرح کی ہے: اپنی پوری توانائی کو کفار سے لڑنے میں صرف کرنے کا نام شریعت میں جہاد ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں جہاد کی شرعی تعریف اس طرح کی ہے: اپنی پوری طاقت کفار کے مار بھگانے میں صرف کرنے کا نام جہاد ہے۔ کتاب شرعۃ الاسلام کی شرح میں جہاد کی اس طرح تعریف کی ہے کہ دین کے دشمنوں کو مغلوب کرنے اور کفار سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ اسی طرح قاموس نے یہ تعریف کی ہے کہ دشمنان اسلام سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ ان تمام تعریفات کے پیش نظر ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جہاد کے اسی شرعی مفہوم کو اپنائیں، کیونکہ شریعت میں احکام کا مدار شرعی اصطلاحی مفہوم پر رکھا گیا ہے۔ نیز شرعاً جہاد کہا جاتا ہے ظاہری دشمن کفار اور باطنی دشمن یعنی نفس شیطان کے مقابلے میں اپنی طاقت کو خرچ کرنا۔ اور جہاد کا اکثر استعمال کفار کے ساتھ قتال کرنے پر ہوتا ہے، چاہے قتال ظاہری ہو کہ خود تلوار لے کر قتال کرے، یا مال اور نیک رائے مشورے سے نصرت و اعانت کرے، یا کم سے کم مسلمانوں کی جماعت کی
تکفیر کرے یا قلم و زبان سے ان کا مقابلہ کرے، یہ سب صورتیں جہاد میں شامل ہیں۔ چونکہ جہاد کا اصل مقصد قتل و قتال نہیں بلکہ حکومت الہیہ کو زمین میں قائم کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اس کے لیے معنی نفس امارہ اور شیطان ہیں، اور کفار ان کا لشکر ہے، اور یہ ظاہری دشمن ہے، اس لیے ان سے جہاد کرنا آسان ہے۔ بنا بری اس کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے، اور نفس و شیطان امیر لشکر ہیں۔ اور پوشیدہ بڑا دشمن ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اعداء عدوک ما فی جنبی، اس لیے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اللہ کی طاعت کے لیے نفس کو آمادہ کرنا اور گناہوں سے باز رکھنا بھی جہاد ہے، بلکہ یہ دشوار ہونے کی بنا پر جہاد اکبر اور حقیقی جہاد کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور قرآن کریم میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ان سب میں یہی جہاد مراد ہے۔ نیز جہاد بالکفار حسن لغیرہ ہے، اور جہاد بالنفس مقصود لذاتہ اور حسن لذاتہ ہے، اور ہر وقت یہ ضروری ہے، لہذا یہ جہاد اکبر و افضل ہونا چاہیے۔ پھر جہاد مع الکفار جمہور علماء رحمہم اللہ کے نزدیک قیامت تک فرض ہے، اگرچہ سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہم کے نزدیک مستحب ہے۔ اس اعتبار سے ہم ایک عنوان قائم کر رہے ہیں جہاد کی اقسام۔ قرآن کریم میں ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم دیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور احادیث کی روشنی میں فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے جہاد کی بڑی بڑی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور دونوں قسمیں فرض ہیں۔ قسم اول کو فرض کفایہ کہتے ہیں، اور قسم ثانی کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے فرض عین اور فرض کفایہ جہاد کے اپنے احوال کے تحت ہوتا ہے، کہ حالات کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ کے درجے میں چلا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی حالات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ بہرحال دونوں حالتوں میں جہاد فرض کے درجے میں رہتا ہے، جہاد کا کوئی درجہ فرض سے کم نہیں۔ قسم اول فرض کفایہ ہے، جب مسلمانوں کو پورے عالم میں غلبہ اور شوکت حاصل ہو تو
ایسے موقع پر فریضہ جہاد کو باقی اور جاری رکھنے کے لیے اور اسلام کو مزید پھیلانے کے لیے دنیا کے کسی حصے میں ایک ایسی جماعت ہو جو کفار کے ساتھ برسر پیکار اور جہاد میں مصروف ہو۔ ایسی حالت میں جہاد فرض کفایہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک جماعت نے جب یہ کام سنبھال لیا تو باقی مسلمانوں کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، بشرطے کہ کفار کے مقابلے کے لیے یہ جماعت کافی ہو۔ اور اگر دنیا کے تمام مسلمانوں نے جہاد کو یکسر چھوڑ دیا تو سارے کے سارے گنہگار ہو جائیں گے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ان ترکوا جميعا اثم الکل، یعنی اگر تمام مسلمانوں نے عمل جہاد کو ترک کر دیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس قسم کی عبارات فقہ کی دوسری بڑی کتابوں اور فتاوی میں موجود ہیں۔ جہاد کی اس قسم کو جہاد اقدامی بھی کہتے ہیں اور یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے چند شرائط بھی ہیں۔ نمبر 1، والدین اور سرپرست کی اجازت۔ نمبر 2، امارت شرعیہ۔ نمبر 3، بعض کے یہاں طاقت کا توازن۔ نمبر 4، دعوت الی الاسلام۔ آگے انشاءاللہ ہم دعوت الی الاسلام کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ یاد رہے، جہاد سے پہلے جو دعوت کفار کو دی جاتی ہے اور جس پر جہاد موقوف ہوتا ہے، اس دعوت کے 3 جملے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام قبول کرو۔ نمبر 2، ورنہ جزیہ ادا کرو۔ نمبر 3، نہیں تو پھر میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دعوت بھی ان کفار کے لیے ضروری ہے جنہوں نے کسی طور پر اسلام کا نام نہ سنا ہو اور نہ اسلام سے واقف ہوں، لیکن جن لوگوں کو ایک بار دعوت اسلام پہنچ چکی ہو یا انہوں نے کسی نشریاتی ذریعے سے اسلام کا نام سنا ہو، ان کو دوبارہ میدان جنگ میں دعوت دینا صرف مستحب ہے۔ خلاصہ یہ کہ جہاد چونکہ کفار سے ہوتا ہے تو یہ دعوت بھی کفار ہی کے ساتھ خاص ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئیں گی۔ قرآن عظیم کی مذکورہ آیت ہی سے علماء اور فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے جہاد کی اس قسم کو مستنبط کیا ہے، یعنی پہلی قسم فرض کفایہ، کیونکہ آیت میں 2 جماعتوں کا ذکر ہے اور دونوں مقبول ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جو گھر میں بیٹھ کر عبادت اور دوسرے نیک کاموں میں مشغول رہتی ہے، اور ایک وہ جماعت ہے جو جہاد کے لیے کفار کے مقابلے پر نکلی ہوئی ہے۔ اب گھر میں بیٹھنے کی جب ان کو اجازت مل گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک قسم جہاد کی ایسی بھی ہے جس سے کچھ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں، اور وہی فرض کفایہ ہے۔ اب نکلنے والے مجاہد ہوئے جن کا بہت بڑا درجہ ہے، اور بیٹھنے والے اس وقت مجاہد نہیں ہوئے اور ان کا درجہ بھی کم رہا، اگرچہ وہ تمام عبادات میں مشغول تھے۔ اس آیت سے 2 باتیں واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں،
ان میں ایک فرض کفایہ ہے اور ایک فرض عین ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر عابد اور جہاد کے علاوہ دوسرے نیک کام کرنے والے کو مجاہد نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری قسم فرض عین ہے۔ اگر کفار مسلمانوں کے کسی علاقے پر چڑھائی کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، لوگوں کو مار بھگاتے ہیں اور عزت و مال کو لوٹ لیتے ہیں اور مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر جہاد کی یہ قسم دفاعی اور فرض عین ہو جاتی ہے۔ یہ جہاد پہلے قرب و جوار کے لوگوں پر فرض عین ہے، اگر وہ ناکافی ہوں تو رفتہ رفتہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ جہاد کی اس قسم کے لیے شرائط نہیں ہیں، بس نفیر عام پر سب مسلمانوں کو نکلنا ہوگا۔ اعلان جنگ، نفیر عام اعلان جنگ پر سب مسلمانوں کو نکلنا ہوگا۔ غلام کو آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، نہ بیٹے کو باپ سے اور نہ بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ بس جو کچھ ہاتھ لگا اسے اٹھا کر مقابلے کے لیے نکلنا ہوگا۔ ایسے موقع پر دعوت الی الاسلام بھی ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ اور فتاوی تاتار خانیہ اور فقہ کی دیگر کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے الکوکب الدری شرح ترمذی میں علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وَإِنْ هَجَمُوا عَلَيْنَا سَقَطَتِ الدَّعْوَةُ، یعنی اگر کفار نے ہم پر چڑھائی کر کے حلہ بول دیا تو دعوت ساقط ہو جائے گی۔ صاحب بحر الرائق نے کتاب الجہاد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت مشرق میں کافروں نے قید کر لی تو مغرب تک تمام مسلمانوں پر اس کو کافروں کی قید سے چھڑانا فرض عین ہے۔ باقی جہاد فرض عین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم سب مسلمانوں کی طرف ذاتی اور شخصی طور پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو کسی کی باری آ جائے گی وہ جائیں گے اور کسی کی باری بعد میں آئیں گی، جب جانے والے لوٹ آئیں گے اس طرح ایک دستہ جائے گا، جب وہ واپس آئے گا تو دوسرا جائے گا، تو نظام بھی چلتا رہے گا اور جہاد کا کام بھی ہوتا رہے گا۔ جس طرح حج فرض عین ہے لیکن سب دنیا والے ایک ہی سال میں نہیں جاتے بلکہ موقع بموقع جاتے آتے ہیں، اسی طرح جہاد کے فرض عین ہونے کا مطلب ہے۔ فتح القدیر نے اس بات کو اسی طرح لکھا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ابن شبرمہ رحمہ اللہ اور کچھ دوسرے فقہائے کرام رحمہم اللہ کے نزدیک جہاد کی ایک ہی قسم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاد فرض عین ہی ہے، فرض کفایہ نہیں۔ تاہم
عام فقہا رحمہم اللہ نے یہ تقسیم کی ہے اور ہم بھی اس تقسیم کے قائل ہیں، مگر اس وقت دنیا میں تقریباً ہر جگہ مسلمان دفاع میں جہاد لڑ رہے ہیں جو فرض عین ہے۔ نفیر عام کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وقت کا بادشاہ یا جہاد کا عام امیر لوگوں کے نکلنے کا عام اعلان کر دے، دوسری صورت یہ کہ مظلومین اور بے بس مسلمانوں کی فریاد کسی طرح کسی کے کانوں تک پہنچ جائے۔ فرضیت جہاد پر بطور دلیل چند آیات و احادیث پیش کی جا رہی ہے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تیسری آیت ہے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ چوتھی آیت کریمہ ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ پانچویں آیت کریمہ ہے انفروا خفافا وثقالا۔ لفظ جہاد کا مادہ ہے جیم ہاں دال، اور قرآن مجید کی 36 آیات میں لفظ جہاد کے 15 مشتقات بیان کیے گئے ہیں، جیسے جاہدا، جاہدا کا، جاہدو، یجاہدو، یجاہدون وغیرہ۔ احادیث کریمہ سے بھی فرضیت جہاد کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح الجہاد ماض الى یوم القیامہ، اسی طرح الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الى ان يقاتل آخر امتی الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل وغیرہ احادیث کریمہ سے فرضیت جہاد کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب ہم عنوان قائم کر رہے ہیں فرضیت جہاد کی حکمت۔ جہاد مع الکفار پر بعض معاندین اسلام اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں خون ریزی اور فتنہ اور فساد ہے، جس سے عالم میں بے رحمی و بگاڑ و خرابی پیدا ہوتی ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہم ان کو مختصر جواب دیتے ہیں کہ جسم انسانی کا کوئی عضو اگر سڑ جائے اور اس کو نہ کاٹا جائے تو سرایت کر کے پورا جسم خراب ہو کر مر جانے کا خطرہ ہے، تو تمام عقلاء و طبیب و ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ سڑے ہوئے عضو کو کاٹ دیا جائے تاکہ پورا بدن ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ آپریشن اس کے حق میں عین رحمت و عدل ہے، کوئی بھی بے رحمی و ظلم نہیں کہے گا۔ اسی طرح پورا عالم انسان اکبر کی حیثیت رکھتا ہے، کفار و مشرکین اس کا ایک عضو فاسد ہے۔ جب دوا سے اصلاح نہ ہوئی تو عین حکمت و انصاف یہ ہے کہ اس عضو فاسد متعدی کو کاٹ دیا جائے تاکہ پورا عالم اس سے متاثر ہو کر ہلاک نہ ہو سکے۔ اسی لیے تو اسلام میں یہ ہدایت ہے
کہ پہلے ان کی دعویٰ کرو، یعنی کلمے کی دعوت دو، اگر قبول کر لیں تو دوا سے عضو اچھا ہو گیا، کاٹنے یعنی قتال کی ضرورت نہیں۔ اگر قبول نہ کرے تو مرہم لگاؤ، یعنی جزیے پر راضی ہو جاؤ، تو وہ متعدی ہو کر دوسرے اعضاء کو خراب نہیں کرے گا، تب بھی قتال نہیں۔ اگر دوا یعنی دعوت اور مرہم یعنی جزیے سے کام نہ چلے تب آپریشن یعنی قتال کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ ان کا فساد متعدی نہیں ہے۔ الغرض، جہاد کی غرض خون ریزی اور حصول مال نہیں ہے، بلکہ پورے عالم کو فساد و ظلم سے بچانا ہے۔ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ نیز دنیا کی ہر حکومت باقی قوموں کو قتل کر کے اپنی حکومت کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کو کمال اور سیاسی دور اندیشی اور عین مصلحت سمجھتے ہیں۔ کوئی اس کو ظلم بے انصافی نہیں کہتا، تو اگر خداوند قدوس اپنی حکومت کے باغی کفار و مشرکین کو قتل کا حکم دے تو اس کو ظلم و بے انصافی اور خلاف مصلحت کیوں کہا جاتا ہے؟ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ اب لگے ہاتھ ہم جہاد کے مقاصد بھی ذکر کیے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جہاد کے 8 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 فتنے کا خاتمہ، نمبر 2 غلبہ اسلام، نمبر 3 کفار کا جزیہ ادا کرنا، نمبر 4 ضعفاء یعنی کمزوروں کی مدد کرنا، نمبر 5 مقتولین کا انتقام لینا، نمبر 6 معاہدہ توڑنے کی سزا، نمبر 7 دفاع کے لیے جنگ کرنا، اور نمبر 8 مقبوضہ علاقہ آزاد کرنا۔ طلبہ عزیز یاد رکھیے جہاد سے پہلے کافروں کو دعوت الی الاسلام ضروری ہے، اور اس دعوت کے فوائد بھی ہیں۔ چنانچہ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے دعوت کے چند فوائد کا ذکر کیا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کفار نے بات مان لی اور اسلام قبول کر لیا تو مقصد حاصل ہو جائے گا، اور مسلمان لڑائی کی مشکلات سے بچ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دعوت دینے سے کفار کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان صرف ملک گیری یا اموال اکٹھا کرنے اور عورتوں بچوں کو قید کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ یہ لوگ اسلام اور اس کے نظام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کفار دعوت اسلام کو ٹھکرائیں گے تو پھر ان کا مقابلہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آئیں گے ضرور شکست کھائیں گے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ رہے گا۔ جہاد سے پہلے کافروں کو اسلام کی طرف دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا، اس سلسلے میں
فقہائے کرام رحمہم اللہ کی مختلف آراء ہیں، چنانچہ جہاد سے پہلے جو دعوت واجب ہوتی ہے اور جس پر جہاد موقوف ہوتا ہے، اس دعوت کے متعلق فقہائے کرام رحمہم اللہ نے الگ الگ تفصیل پیش کی ہیں، جس کو رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ نامی ایک معتمد کتاب نے اس طرح بیان کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کفار کے گھر ہمارے قریب ہوں تو ان کو دعوت اسلام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے دعوت الی الاسلام کو جانتے ہیں، مانتے نہیں، اس لیے ان کے ساتھ لڑائی لڑی جائیں گی اور ان کی غفلت کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اور جن کے گھر ہم سے دور ہوں تو ان کو دعوت دینا ضروری ہے تاکہ شک و شبہ دور ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آج کل کسی مشرک کو ایسا نہیں پاتا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ان کفار تک اسلام کی دعوت بالکل نہیں پہنچی ہے تو امیر الحرب، امیر لشکر کے لیے ان سے لڑنا مناسب نہیں ہے، اور اگر ان کو اسلام کی دعوت پہنچی ہے تو پھر امیر الحرب کے لیے مستحب ہے کہ لڑائی سے پہلے ان کو دعوت اسلام دے، ورنہ جزیے کی ادائیگی کا کہے۔ تاہم اگر واجب دعوت سے پہلے کسی نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو دیت و قصاص نہیں ہوگا۔ محیط میں لکھا ہے کہ دعوت کا پہنچنا دو قسم پر ہے، حقیقتاً یا حکماً۔ اور حکماً اس طرح ہوتا ہے کہ مغرب و مشرق میں مشہور اور عام ہو جائے کہ یہ مسلمان کس چیز کی طرف بلاتے ہیں اور کس چیز پر لڑتے ہیں۔ تو اس ظاہری شہرت کو حقیقت کا قائم مقام سمجھا جائے گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کفار کو دعوت نہیں پہنچی تو لڑنے سے پہلے دعوت واجب ہے، اور اگر دعوت کسی طرح پہنچ چکی ہے تو پھر دعوت دینا مسنون و مستحب کے درجے میں ہے۔ ہاں، اگر کفار نے ہم پر چڑھائی کر کے حلہ بول دیا تو پھر دعوت ساقط ہو جائے گی۔ صاحب ترمذی رحمہ اللہ کا قول، امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت الی الاسلام والی روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ رائے تھی کہ دعوت سے پہلے کفار سے جنگ نہ کی جائے، جنگ سے پہلے دعوت دی جائے، کیونکہ اس سے دشمن مرعوب ہو جائے گا۔ لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ آج کل کفار کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کسی کو دعوت دینا ضروری ہے۔ صاحب در مختار کا قول، فقہ کی دوسری کتابوں اور خاص کر در مختار میں دعوت کا مسئلہ اس طرح لکھا گیا ہے کہ اگر ہم نے کفار کا محاصرہ کر لیا تو ہم ان کو پہلے اسلام کی طرف بلائیں گے، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بہت اچھا، ورنہ پھر جزیہ دینے کی طرف بلائیں گے، اگر انہوں نے جزیہ قبول کر لیا تو پھر ہم
وہ قانون اسلام اور قانون انصاف کے سامنے یکساں ہوگے، تو پھر ہم اور وہ قانون اسلام اور قانون انصاف کے سامنے یکساں ہوں گے۔ اور جن کفار تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو ان سے قبل از دعوت لڑنا جائز نہیں ہے، لیکن جن کفار تک دعوت پہنچ چکی ہو تو ان کو پھر دعوت دینا مستحب ہے۔ ہاں اگر اس دعوت میں جنگی حکمت عملی کے تحت ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر دعوت نہیں دی جائے گی۔ اگر کفار نے جزیہ قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا تو پھر ہم اللہ کا نام لے کر ان سے لڑیں گے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو دعوت دینے سے پہلے اس سے لڑنا جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے کمانڈروں کو یہ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ ان کفار کو پہلے کلمہ شہادت کی دعوت دیا کرو، اور اگر ان کو دعوت پہنچی ہے تو پھر دعوت دینا صرف مستحب ہے، تاکہ دعوت دینے میں خوب مبالغہ ہو جائے، لیکن یہ دعوت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق پر اس طرح چھاپا مار کر ہلہ بول دیا تھا کہ وہ لوگ بالکل بے خبر تھے، اور اسی طرح آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ صبح سویرے فلاں علاقے کے لوگوں پر چھاپا مار کاروائی کرو اور پھر علاقے میں آگ لگا دو۔ ظاہر ہے کہ چھاپا مار کر غارت گیری کی کارروائی دعوت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کی مندرجہ بالا عبارت کی طرح قدوری میں بھی اور کنز الدقائق میں بھی اسی طرح مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور شرح وقایہ میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ اس کے علاوہ فقہ کی دوسری چھوٹی بڑی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے، لہذا مجاہدین پر لازم ہے کہ وہ جہاد سے پہلے دعوت اسلام کی طرف دعوت دیں۔ ہاں اگر مجاہدین دفاعی جنگ لڑ رہے ہو تو پھر یہ دعوت ساقط ہو جائے گی، اور جہاں دعوت پہنچی ہے وہاں بھی یہ دعوت صرف مستحب ہے۔ اگر حالات موافق ہیں تو اس مستحب پر عمل کریں، ورنہ مستحب کا چھوڑنا کوئی گناہ نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔